میں پیار سے چیرو کہتے تھے کہ تم نے مجھے چیرو جیسی بیٹی دی ہے، میں کیسے خفا ہو سکتا ہوں۔ اس بات کا بہت خیال رکھتی تھیں کہ آپ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور یہ کہ آپ کی وجہ سے حضور رضی اللہ عنہ کی ذات پر کوئی حرف نہ آئے۔ ایک واقعہ جو آپ نے کئی اجلاسات میں بھی سنایا کہ ایک دفعہ آپ اپنے بھائی کے گھر جا رہی تھیں جو سڑک کے دوسری طرف تھا، اس خیال سے، یعنی ادھر ان کا گھر ہے سڑک کے پار، دوسرا بھائی کا گھر تھا، کہ سامنے تو بھائی کا گھر ہے جہاں جانا ہے۔ آپ نے برقعے کا نچلا حصہ سر پہ ڈال لیا، بجائے اس کے باقاعدہ برقع پہنے اور نقاب باندھیں، برقعے کا جو کوٹ ہوتا ہے وہ سر پہ ڈال کے گھونگھٹ نکال کے چل پڑیں۔ جب گھر سے باہر نکلیں اور سڑک کے درمیان میں پہنچیں تو دیکھا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بھی سڑک پہ تشریف لا رہے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، قصر خلافت سے اس طرف آ رہے تھے حضرت خلیفۃ مسیح ثانی۔ فرماتی ہیں کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، چونچہ میں اسی طرح اپنے گھر آ گئی۔ میرا خیال تھا کہ حضور کا دھیان میری طرف نہیں ہوگا۔ اگلے روز جب میں ناشتے کے وقت حضور سے ملنے گئی تو حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے فرمایا، دیکھو تم ایک قدم آگے بڑھاؤ گی تو لوگ 10 قدم آگے بڑھائیں گے۔ بس پردے کا خیال، لحاظ، اس طرح تربیت حضرت مسلم موعود فرمایا کرتے تھے۔ ان کی اللہ کرے ان کے بچوں میں بھی اور خاندان کی باقی بچوں میں بھی اور جماعت کی بچوں میں بھی پردے کا احساس اور خیال رہے ہمیشہ۔ حضرت مسلم موعود نے جو مضمون لکھا جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ امت النصیر جو 3.5 سال کی عمر کی بچی ہے اور ہر وقت اپنے ماں باپ کے پاس رہنے کے سبب سے، اپنی ماں کے پاس رہنے کے سبب سے بہت زیادہ ان سے مانوس تھی، اپنے بھائی کے سمجھانے کے بعد وہ خاموش سی ہو گئی جیسے کوئی حیران ہوتا ہے۔ وہ موت سے ناواقف تھی، وہ موت کو صرف دوسروں سے سن کر سمجھ سکتی تھی۔ نامعلوم اس کے بھائی نے اسے کیا سمجھایا کہ وہ نہ روئی، نہ چیخی، نہ چلائی، وہ خاموش پھرتی رہی۔ اور جب سارا بیگم کی نعش کو چارپائی پر رکھا گیا اور جماعت کی مستورات جو جمع ہو گئی تھیں رونے لگیں تو کہنے لگی، صاحبزادی امت النصیر کہنے لگیں کہ میری امی تو سو رہی ہیں، یہ کیوں روتی ہیں؟ میری امی جب جاگیں گی تو میں ان سے کہوں گی کہ آپ سوئی تھیں اور عورتیں آپ کے سرانے بیٹھ کر روتی تھیں۔ پھر حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں، آپ جب ان کی والدہ کی وفات ہوئی ہے تو حضرت مسلم موعود سفر پہ تھے۔ آپ لکھتے ہیں جب میں سفر سے واپس آیا، اور پیچھے سے ان کی تدفین ہو گئی تھی، کہ جب میں سفر سے واپس آیا اور امت النصیر کو پیار کیا تو اس کی آنکھیں پر نم تھیں لیکن وہ روئی نہیں۔ میں نے اسے گلے لگا کر پیار کیا مگر وہ پھر بھی نہیں روئی، حتیٰ کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اسے نہیں معلوم کہ موت کیا چیز ہے، مگر نہیں، یہ میری غلطی تھی، یہ لڑکی مجھے ایک اور سبق دے رہی تھی۔ سارا بیگم دارالانوار کے نئے مکان میں فوت ہوئیں۔ جب ہم اپنے اصلی گھر دارالمسیح میں واپس آئے تو معلوم ہوا اس کے پاؤں میں بوٹ نہیں۔ ایک شخص کو بوٹ لانے کے لیے کہا گیا، وہ بوٹ لے کر دکھانے کے لیے لایا تو میں نے امت النصیر سے کہا تم پسند کر لو، جو بوٹ تمہیں پسند ہو وہ لے لو۔ وہ دو قدم تو بے دھیان چلی گئی، پھر یکدم رکی اور ایک عجیب حیرت ناک چہرے سے ایک دفعہ اس نے میری طرف دیکھا اور ایک دفعہ اپنی بڑی والدہ کی طرف، یعنی حضرت ام ناصر کی طرف، جس کا یہ مفہوم تھا کہ تم تو کہتے ہو جو بوٹ پسند ہو لے لو، مگر میری ماں تو فوت ہو چکی ہے، مجھے بوٹ لے کر کون دے گا؟ حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ اس وقت، اس حالت میں، وہ پورے جذبات سے، اس وقت مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے بات کی، یہاں وہاں ٹھہرا رہا تو آنسو میری آنکھوں سے ٹپک پڑیں گے، اس لیے میں نے فوراً منہ پھیر لیا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دیا کہ بوٹ اپنی امی جان کے پاس لے جاؤ۔ ہمارے گھر، خلیفہ ثانی لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سب بچے اپنی ماؤں کو امی کہتے ہیں اور میری بڑی بیوی ام ناصر کو امی جان کہتے ہیں۔ تو میں نے جاتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو امت النصیر اپنے جذبات پر قابو پا چکی تھی۔ وہ نہایت استقلال سے بوٹ اٹھائے اپنی امی جان کی طرف جا رہی تھی۔ بعد کے حالات نے اس امر کی تصدیق کر دی کہ وہ اپنی والدہ کی وفات کے حادثے کو باوجود چھوٹی عمر کے خوب سمجھتی ہے۔ پھر حضرت خلیفہ ثانی
ان کے لیے دعا کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ننھی سی کلی کو مرجھا جانے سے